अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना पैराग्राफ नंबर 3, चैप्टर है नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। और इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और वर्ड्स मीनिंग्स। तो ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, as head of the state of Medina, he decided all cases on merit with justice and equity। यानी कि रियासत मदीना के सरबराह होने के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मामलात का फैसला इंसाफ और मसावात की बुनियाद पर देते थे, मेरिट के मेयार पर देते थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। यानी कि रंग, अकीदे और नस्ल के गर्ज के बगैर, यानी कि बगैर इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए, बगैर इन चीज़ों के बारे में सोचते हुए, जो सच्ची बात होती थी, जो इंसाफ की बात होती थी, वही आप सल्लल्लाहु करते थे। अब आगे एक छोटा सा उन्होंने दिया हुआ है, क्या कहते हैं, एक एग्जांपल दी हुई है, एक स्टोरी दी हुई है, जिसमें वो कह रहे हैं वंस अ कुरैश वुमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। यानी कि एक दफा एक कुरैशी औरत जो थी वो चोरी करते हुए पकड़ी गई। स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना। some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh। यानी कि कुछ लोग उसको सजा से बचाना चाहते थे ताकि कुरैशी खानदान की इज्जत को बचाया जा सके। They asked Hazrat Usama bin Zaid रज़ियल्लाहु तआला अन्हु to intercede on her behalf। यानी कि उन्होंने हजरत उसामा बिन जैद से कहा कि उस औरत के लिए आप कोई बातचीत करें या सिफारिश करें। अच्छा, इंटरसीड का मतलब होता है निगोशिएट करना, बातचीत करके किसी बात का हल निकालना। तो हजरत उसामा बिन जैद रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर। हजरत उसामा बिन जैद जो थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि उसको माफ कर दें। और आगे जो बात कही जा रही है वो ये है कि द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े गुस्से में जवाब दिया, बनी इसराइल वाज रूइंड बिकॉज ऑफ दिस, कि बनी इसराइल इसी वजह से तबाह हो गई थी। They applied law to the poor and forgave the rich। यानी कि वो गरीबों पर कानून नाफिज करते थे और अमीरों को माफ कर देते थे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक मिसाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे एक मिसाल कायम की, एक पैगाम छोड़ा अपनी कौम के लिए कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी का रंग कैसा है, किसी की बैकग्राउंड कैसी है, कोई कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है। जो बात सच्ची है, जो बात इंसाफ की है, वही करनी चाहिए, वही फैसला सुनाना चाहिए। कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका जानने वाला है, आपकी फैमिली से है, जो भी है, जो कानून एक इंसान के लिए है वही कानून दूसरे के लिए भी होना चाहिए। और इसमें किसी की दौलत, किसी की बैकग्राउंड, किसी के कॉन्टैक्ट्स, किसी के राब्ते, ये कोई चीज इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से एक जो स्टेट है, एक रियासत इसी तरह से चलती है, इसका और कोई तरीका नहीं है। तो अब इसके जो सिनोनिम्स हैं, अच्छा बल्कि उससे पहले हम देखते हैं कि जो छोटा सा बॉक्स है उसमें जो सवाल दिया हुआ है उसका क्या जवाब है। वो कह रहे व्हाई डिड द कुरैश थिंक दैट द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फेवर देम। यानी कि कुरैश को क्यों लगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात मानेंगे या उनके हक में फैसला देंगे। द कुरैश thought that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would favor them because they were an influential family with honor and यानी कि कुरैश जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो उनको उनके हक में फैसला करेंगे, क्योंकि वो एक बाअसर और इज्जतदार खानदान था। ठीक है, अब इसमें जो सिनोनिम्स हैं और वर्ड मीनिंग्स हैं वो देखते हैं। पहला वर्ड इसमें आ रहा है केसेस। केसेस के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं मामलात। सिनोनिम मैं इसमें लिख रही हूं सूट्स या सिचुएशन।
اچھا سوٹ کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کیس ہو جو عدالت میں جائے, جو کسی جج کے پاس جائے. سچویشن کا مطلب ہے معاملہ, صورتحال. ہیڈ آف اسٹیٹ کا جو ورڈ یوز کیا گیا اس کا مطلب ہے سربراہ, اور سینونیم اس کا لکھیں گے لیڈر. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے میرٹ. میرٹ کے لیے دو الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں, ایک ہے معیار اور دوسرا ہے قابلیت. یعنی کہ جو یہاں پر پیسج میں استعمال ہوا ورڈ وہ اس کا مطلب ہوگا معیار, یعنی کہ انصاف کا معیار یا مساوات کا معیار. ویسے جب میرٹ کی بات کی جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی بندے کی جو قابلیت ہے اس کے مطابق اس کو کام دیا جائے, یا کوئی نوکری جو دی جا رہی ہے یا کوئی ایڈمیشن کسی کالج میں دیا جا رہا ہے تو وہ میرٹ کے بیسس پہ ہو, کہ جو اس کالج نے ایک یا آفس نے ایک میرٹ دے دیا ہے, ایک لیول دے دیا ہے, اس کے مطابق اگلے کو اکوموڈیٹ کیا جائے. اچھا میرٹ کے لیے جو سینونیم میں لکھ رہی ہوں وہ ہے اسٹینڈرڈ یا ابیلٹی. ٹھیک ہو گیا. پھر آگے ہے جسٹس. جسٹس کا مطلب ہوتا ہے انصاف. پھر آگے اس کے لیے ہم فیئرنیس کر سکتے ہیں, یعنی کہ انصاف ہونا, منصفانہ ہونا. اکویٹی کا ورڈ آ رہا ہے. اکویٹی کا مطلب ہے مساوات یا برابری, یعنی کہ غریب امیر, کالا گورا, عرب یا نان عرب جو ہے تمام برابر اپنی آنکھوں میں رکھیں اور پھر اس کا فیصلہ کریں. اکویٹی کے لیے ایکوالٹی کا بھی میں ورڈ یوز کرنی ہوں. دونوں میں ہلکا سا ایک فرق ہوتا ہے لیکن مطلب ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سیم ہی ہوتا ہے. کریڈ. کریڈ کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ, اور اس کا سینونیم کر لیں فیتھ. پھر ہے ریس. ریس کا مطلب ہوتا ہے نسل کسی کی, یعنی کہ کسی کا رنگ کی بیسس پہ, یعنی کوئی افریقن ہے, کوئی امریکن ہے, کوئی گورا ہے, کوئی کالا ہے, اس طرح کے. تو اس لیے ہم اس کو لکھیں گے نسل. یعنی اس کو بھی آپ نے ذہن میں نہیں رکھنا کہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا رنگ کیسا ہے, کوئی کہاں سے آیا ہے. انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے. اس میں لکھ رہی ہوں اوریجن سینونیم. پھر آگے ورڈ ہے انٹرسیڈ. انٹرسیڈ جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں بات چیت, لیکن یہ نارمل بات چیت نہیں ہے, یہ ہے کہ سفارش کر کے, بات چیت کر کے کوئی مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا, کہ کوئی سزا کم کروا لینا. ٹھیک ہو گیا. اس کے لیے ایک اور ورڈ آ رہا تھا گفت و شنید, وہ مجھے لگا تھوڑا مشکل ہے, یہ بھی وہی مطلب ہے, تو آسان لکھیں, اپنے لیے مشکل نہ بنائیں. انٹرسیڈ کے لیے سینونیم میں کر رہی ہوں نیگوشیٹ. پھر اگلا ورڈ ہے فیوریسلی. فیوریسلی کا مطلب ہوتا ہے شدید غصے سے, اور اینگریلی لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. اینگری ہوتا ہے تھوڑا کم غصہ, نارمل لیول کا غصہ, اور فیوریسلی ہوتا ہے کہ بہت شدید غصہ. پھر آگے ورڈ ہے اپلائی. اپلائی کے لیے ورڈ لکھیں نافذ کرنا, اور سینونیم اس کا لکھیں امپلیمنٹ. یہ آپ کے پیراگراف نمبر 3 کے ورڈز میننگز ہیں, سینونیمز ہیں. اب ہم سٹارٹ کریں گے پیراگراف نمبر 4. پیراگراف نمبر 4 میں ہمیں وہ بتا رہے ہیں ڈیورنگ دا سرمن an Ansari seeing some men from the tribe of Banu Thalba sitting there stood up and pointed toward them and said, یعنی کہ خطبہ کے دوران, جو آخری خطبہ تھا اسی کے دوران ایک انصاری نے کچھ بنی طلبہ کے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. وہ کھڑا ہوا اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا, او رسول اللہ,
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, their ancestors killed a member of our family. ان کے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے ہمارے خاندان کے ایک فرد کو قتل کر دیا تھا. We appeal to you to get one of them hanged in exchange for that. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو پھانسی پہ چڑھا دیں اس قتل کے بدلے میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم replied کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, the revenge of the father cannot be taken on his son, کہ جو باپ کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. یہ بڑی ویلڈ بات ہے کہ جس انسان نے غلط کیا ہے اسی کو سزا ملنی چاہیے, اس کے بیٹے, اس کے بچے, اس کے باقی رشتہ داروں کو کیوں اس چیز کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے. ٹھیک ہے, اب کافی آسان سا, کافی چھوٹا سا پیراگراف ہے یہ. سرمن کا مطلب ہے خطبہ, لیکچر, ٹھیک ہو گیا. اینسسٹرز ہوتے ہیں آپ کے آباء و اجداد, یعنی آپ کے فور فادرز, باپ دادا, فور فادرز. پھر اگلا ورڈ ہے اپیل. اپیل کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا, عرض کرنا. سینونیم میں اس کا لکھ دے ریکویسٹ. اگلا ورڈ ہے ممبر. ممبر کا مطلب ہوتا ہے فرد. اور سینونیم میں لکھتے پرسن. ٹھیک ہو گیا. اس میں کوئی اور, اچھا ایک اور ورڈ ہے یہاں پر ریونج. ریونج کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. اور ریونج کے لیے جو آپ سینونیم یوز کر سکتے ہیں وہ ہے پنشمنٹ ان ایکسچینج ٹو ایونج. ایونج کر لیں, ہاں جی. ایونج کا مطلب ہوتا ہے یہی کہ بدلہ لینا, اور ریونج ہوتا ہے بدلہ. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا تھا پیراگراف نمبر 4. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں اس کے اگلے پیراگراف کی ٹرانسلیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.